السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان شخصیت موجود ہیں۔ یہاں ان کے پاس آنے کی ایک خاص وجہ یہ کہ آپ انجمن تاجران چوک حجرہ شاہ مقیم کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سابقہ کونسلر بھی ہیں اپنے علاقے کے۔ نمبر 3، آپ نے صحافت کے میدان میں کامیابیاں سمیٹیں۔ اس سے قبل چند روز قبل آپ حجرہ شاہ مقیم پریس کلب کے جنرل سیکرٹری تھے، لیکن آج کل آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ یعنی ضلع اکاڑہ میں جنرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ صحافیوں کی تنظیم ہے۔ اس میں آپ کا جو عہدہ ہے وہ بحیثیت جنرل سیکرٹری ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک ملنسار نوجوان ہیں، خوش اخلاق ہیں، اور کاروباری شخصیات میں بھی آپ کی پہچان ہے چوک حجرہ شاہ مقیم میں۔ آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے اور خصوصاً جو علاقے کے مسائل ہیں، جو بحیثیت کونسلر انہوں نے کام کیے، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور بحیثیت انجمن تاجران کے چیئرمین کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور صحافت کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ چوہی صاحب، بہت خوشی ہوئی۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ چند روز، میرا خیال 1-2 روز ہوئے ہیں کہ آپ کو بحیثیت جنرل سیکرٹری کا جو عہدہ ہے ڈسٹرکٹ لیول میں ملا، تو یقیناً آپ بھی خوشی محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں بحیثیت جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ اکاڑہ صحافت کے میدان میں خود کو؟ جی، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور جو میری صحافتی تنظیم کے سینئر دوست ہیں ان کی شفقت کی وجہ سے الحمدللہ مجھے ریجنل یونین آف جرنلسٹ، جو کہ علاقائی صحافیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اس سے پہلے بھی میں اس کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اس میں 17 پریس کلب شامل ہے، اس کا بھی میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور اس سال پھر مجھے چناؤ کے ذریعے ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ خود کو بطور صحافی یا بطور تاجر یا بطور ایک سیاستدان کے، تینوں میں سے میں کہوں کہ کس شعبے میں آپ خود کو بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ شفیق بھائی، اصل میں اللہ پاک کا شکر ہے کہ 2008 میں نے شعبہ صحافت جوائن کیا تھا۔ آج مجھے 14 سال ہو گئے ہیں۔ مقامی طور پہ شام کی پریس کلب کا ممبر ہوں، اور اس کے کلیدی عہدوں پر بھی رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ میں بھی ہمارا پریس کلب کا پارٹیسپیٹ ہے، اس پہ بھی کلیدی عہدوں پہ رہا ہوں۔ رہی بات کاروبار کی، تو 2008 جو ہے نا، یہ میری لکی سال تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے 3-4 قسم کے کاروبار کیے جس میں مجھے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ 2008 میں نے اسپیئر پارٹ کا کاروبار شروع کیا، اور ساتھ میں موٹر سائیکل انسٹالمنٹ کا کام شروع کیا۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے، 2008 کے بعد کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا ہے۔ تو بحیثیت کونسلر آپ نے بہت سے کام کیے اپنے علاقے میں، تو آپ سیاست کے میدان سے خود کو اسی طرح انوالو رکھیں گے، یا آنے والے دنوں میں آپ سیاست میں نہیں آ رہے؟ 2008 سے قبل 2003 کے الیکشن میں میرا ووٹ کاسٹ ہوا تھا۔ اچھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک سیاست میں مطلب اتنا اہم رول نہیں ادا کیا۔ 8 کے بعد جب ظاہری بات ہے انسان فائنینشلی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تھوڑے بہت جو علاقے کے مسائل ہیں اس پہ بھی نظر دوڑاؤں، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک ٹیچر تھے، جی پتہ، اور وہ پڑھے لکھے تھے، اور ہمارا جو علاقہ تھا غوث پور گجراں، یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ یہ شہر کے قریب ترین ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں تھا۔ تو 2008 سے پراپر میں نے پھر سیاست کو بھی جوائن کیا۔ اچھا۔ اور الحمدللہ 2015 میں اپنے علاقے کے لوگوں کی پیار محبت اور خلوص کی وجہ سے میں بطور کونسلر منتخب ہوا۔ تو پھر جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے گاؤں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں سید رضا علی گیلانی سابق صوبائی وزیر کے ساتھ میری سیاسی وابستگی تھی، انہوں نے بھی کمال شفقت کی ہے، اور 1,65,00,000 روپے کے میرے گاؤں میں اس وقت تک ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جس میں پینے کا صاف پانی ہے، گھر گھر کی دہلیز تک پہنچایا الحمدللہ۔ نالی سولنگ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں گاؤں کے، وہ آج انشاءاللہ مکمل ہے۔ اچھا، تو آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں آپ دوبارہ؟ آنے والے الیکشن فی الحال تو مجھے امید ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، نئی حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا۔ اور اگر الیکشن ہوئے اور دوستوں نے اور عوام نے اور بزرگوں نے حکم دیا تو پھر انشاءاللہ، یعنی دوبارہ کونسلر یا چیئرمین وغیرہ آئیں گے؟
اگر قسمت میں لکھا ہوا تو ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو گروپ کون سا ہوگا آپ کا؟ وقت فیصلہ کرے گا. شاہ مقیم قبل از وقت بات ہے. سیاست جو ہے نا جی میری نظر میں یہ مفادات کا کھیل ہے. اچھا. اور نیچے سے لے کے اوپر تک پچھلے 2003 سے لے کے 2000 حالیہ الیکشن تک سید رضا علی گیلانی کے ساتھ تھے اور آج کے دن تک بھی اسی کے ساتھ ہیں. آنے والا وقت میں وہی فیصلہ کریں گے جس سے ہمارے گاؤں کی بہتری ہو سکے, ہمارے حلقے کی بہتری ہو سکے. تو انسان کا بنیادی کام تو ہمارا یہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلٹائز کیا جائے. اگر کوئی پارٹی اچھا منصور لاتی ہے تو انشاءاللہ غور کیا جا سکتا ہے. اچھا چوہے صاحب, آپ بحیثیت چیئرمین انجمن تاجران, تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ نا چوک اجرا شاہ مقیم میں تقریباً 450 شٹر ہیں جو دکاندار جو ہیں اپنا روزگار یہاں پہ چلا رہے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو تاجر کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی آواز بلند کر لے, من مرضی کا سسٹم تھا. اور گزشتہ 4 ماہ یہاں پہ کوئی لاتعداد نقب زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں جن کی پولیس نے کوئی FIR درج نہیں کی تھی. صحیح. اور دیگر بھی کئی مسائل ہیں. تو پھر چوک اجرا شاہ مقیم کے لوگوں نے ایک جگہ پہ اتحاد کیا, کٹ کیا کہ ہمیں بھی دیگر بڑے شہروں کی طرح چوک اجرا شاہ مقیم میں بھی ایک انجمن تاجران کا وجود ہونا چاہیے. تو الحمدللہ دوستوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انجمن تاجران چوک اجرا کا چیئرمین منتخب کیا ہے. تو جو بھی تاجر بھائی کو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا, ایک مسئلہ میں بھی آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. آواز تو آپ نے بھی اٹھائی تھی, ایک یہاں گلی ہے سندھی بابا والی گلی, اس کا پانی ابھی بھی کھڑا ہے, کافی دن ہو گئے ہیں. تو وہ مسئلہ تو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا, تو کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اصل میں نا جی گلی بابا سندھی والی جو ہے نا یہ گزشتہ 4 سال قبل کا یہ پرانا مسئلہ ہے. اس کی کوئی پائپ لائن چھوٹی ڈلی ہوئی ہے, آگے مین پائپ لائن پہ جو آتا ہے وہ چوک ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. اور اسی گلی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں چوک اجرا شاہ مقیم سے سابقہ سید رضا علی گیلانی کی شکست کی گلی یہی وجہ بنی تھی. اچھا. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ اقتدار میں آ گئی اور وہ گلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, ابھی تک نہیں حل ہوا. وہ چوک ہو جاتا ہے, میونسپل کمیٹی والے اس کو آ کے عارضی طور پہ اس کی ایک بار وہ ٹینکیوں کے ذریعے پانی لے جاتے ہیں, گلی چل جاتی ہے. لیکن 2-3 دن کے بعد وہ گلی پھر وہی منظر پیش ہو. اچھا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیر صاحب کو شکست ہو سکتی تو بی بی صاحبہ کو بھی اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شفیق بھائی ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ بھی عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے گا وہ حادثاتی طور پہ ایک بار تو منتخب ہو سکتا ہے, دوبارہ اگر اس نے آنا ہے تو اس کو عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا پڑے گا. صحیح. اب وہ گلی والے جو ہیں جہاں تک ہماری بساط ہے بطور جرنلسٹ بطور انجمن تاجران ہم نے ان کی آواز میں اپنی آواز کو شامل کیا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اگر بی بی صاحبہ اس گلی کی مسئلہ حل نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خالی وہ گلی والے ووٹ نہیں دیں گے, دیگر بھی اس کے ساتھ. اب اس پانی کی سچویشن یہ ہے وہ گلی سے نکل کے مین شیرگاہ روڈ کے اوپر آ چکا ہے. صحیح. اور یہ روڈ بی بی صاحبہ نے کوئی میرا خیال ہے ابھی 6 ماہ ہی ہوئے ہیں بنوایا ہے, اس جگہ سے ریپیئر ہوا ہے یہ روڈ 6 ماہ پہلے. ستیاناش ہوا پڑا ہے. اب تو وہاں پہ گڑھے ہیں, جی کھڈے ہیں, پانی کھڑا ہوا, تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. اور بی بی صاحب کا راستہ ہے, یہ بی بی صاحبہ کا راستہ ہے, بی بی صاحبہ آتی جاتی ہیں. جی بی بی صاحبہ کے علاوہ بھی مطلب یہاں کے جو بھی منتخب نمائندے ہیں یا انتظامیہ ہیں سبھی یہاں سے گزرنے مین گزر گئے. لوگ دیکھتے ہیں مگر دیکھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لوگوں کے مکان جو ہیں ان کی آپ کو جا کے کسی دن آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اب کوئی پرماننٹ حل ہے اس کا حل؟ نہ دیکھیں, میونسپل کمیٹی جو ہے نا وہ بھی مال بناؤ مہم کے سلسلے میں ہے, وہ بھی پراپر اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال رہی. اب لوگوں نے اپنی داد رسی کے لیے سٹیزن پورٹل ہو گیا یا ڈی سی صاحب ہو گیا وہاں پہ شکایات درج کروائی ہیں. تو امید ہی کی جا سکتی ہے کوئی مسیحا ایسا ہے جو اس گلی اور اس روڈ کے جو باسی ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کریں. اچھا چوہے صاحب, آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار کی دنیا میں بھی بہت ہی نمایاں نام بنا لیا. اب چوک اجرا شاہ مقیم میں جب ہم کاروباری لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ صحافت میں بھی آپ بہت بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں. بحیثیت کونسلر بھی آپ اپنی ذمہ داریاں آپ نے نبھائیں اور سیاست کے میدان میں بھی آپ مختلف جو ہے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ ساری اتنی ذمہ داریاں ادا آپ کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ٹائم مینیج کرتے ہیں؟
انسان اپنے لیے تو ٹائم نکال لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق خدا کے لیے بھی ٹائم نکالنا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے. اور میں نے ایک اپنا زندگی کا ایک جو ہے حصہ مختص کیا ہوا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اور جس عہدے کے لیے مجھے میرا انتخاب کیا جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے عہدے سے وفا کی جائے. اچھا، آپ ابھی تک میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے آپ مجھے دکھتے ہیں. ابھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو یا کوئی کمی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ اس کمی کو پورا ہونا چاہیے؟ کوئی کمزور پہلو یا کوئی کمی رہ گئی ہو، محسوس کرتے ہوں بھئی یہ کمی جو ہے یہ بھی مجھ میں ہے اور آنے والے دنوں میں اسے پورا کروں گا انشاءاللہ؟ بحثیت انسان جو کوئی بھی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان میں ہی کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے کی طرف سے خامیاں اور خوبیاں دونوں رکھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات. تو آج تک سیاست میں یا صحافت میں یا کاروبار میں اس میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پہ اتنا رول نہیں ہے جتنا میرے پیرنٹس کی میرے والد کی اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. صحیح. آئندہ بھی انشاءاللہ. یعنی آپ کی کامیابی کا سہرا جو ہے وہ والدین کی دعائیں ہیں. 100%. 100%. اچھا، کوئی دل میں کوئی خواہش ہے جو آنے والے دنوں میں آپ چاہتے ہیں پوری ہو، کسی بھی حوالہ سے، کاروبار کے حوالہ سے ہو یا لوگوں کی خدمت کے حوالہ سے ہو یا صحافت کی دنیا میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نا فی الحال جتنی بھی خواہشیں کی ہیں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جس میں ہو کہ یہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے. سب سے بڑی خوبی ہے کہ ماں باپ حیات ہیں سر پہ، اور بھائی ہیں سارے ساتھ اسی روڈ پہ کام کر رہے ہیں. 4 بھائی ہیں الحمدللہ. تو شکر اللہ پاک کا. بس یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے. آئیڈیل پرسنالٹی، آپ کی پسندیدہ شخصیت؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس میں انسان ہر جس پہ انٹرویو آپ کریں گے وہ جواب تو دیتا ہے کہ میرا آئیڈیل ہے علامہ اقبال، آئیڈیل ہے میرا، اور محمد علی جناح صاحب میرے آئیڈیل ہیں. حقیقت میں جبکہ دوسری سائڈ پہ ان کے جو نظریات ہیں یا ان کے جو تھاٹ ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل جو بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے نا، وہی اس دنیا میں انسان ہے. آپ کسی کو مختص نہیں کرتے؟ نہیں، میں کسی کا مختص نہیں کرتا. اچھا، آپ ہینڈسم بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دولت سے بھی نوازا ہے، عزت بھی دے رکھی ہے. جب بندہ نوجوان ہوتا ہے تو سکینڈل بندے کے بنتے ہیں، عزت ہوتی ہے تو سکینڈل بنتے ہیں، معاشرے میں جب کوئی مقام ہوتا ہے تو سکینڈل بنتے ہیں. تو کبھی آپ کا سامنا کسی سکینڈل سے؟ نہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، کوئی ایسی آج تک کوئی ایسا سکینڈل نہیں بنا، اور کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش آئے. تو اللہ پاک کا شکر ہے کوئی ایسا موقع نہیں. چوہدری صاحب، میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے عوامی اٹوس کے حوالے سے آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ آپ کوئی فریج وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور بالکل 4 مہینے کے ایک ساتھ پہ دے رہے ہیں اور بغیر مارک اپ کے دے رہے ہیں. ایسی کوئی بات؟ جی بالکل ایسی بات ہے. میرے پاس ویوز کی ڈیلرشپ ہے اور اورینٹ فریج، یہ ہم 4 مساوی کے ساتھ پہ بالکل دے رہے ہیں. اور جو پرائس میں لسٹ ہوگا، جو پرائس پہ کمپنی کی لسٹ کے جو پرائس ہے اسی کو ہم ڈیوائڈ کر کے 4 ماہ کی انسٹالمنٹ کے برابر دے رہے ہیں. اچھا، دیکھنے میں تو آپ تو بڑے نرم دل لگتے ہیں اور معصوم سے لگتے ہیں. کبھی غصہ بھی آیا آپ کو؟ یہ آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن تب آتا جو میری طبیعت ہے نا وہ ذرا خشک مزاج ہے. اچھا، تو غصہ کس بات پہ آتا ہے آپ کو؟ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جو رکھا ہے نا، یہ قوت رکھی ہوئی ہے. بعض انسان ہوتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ بہت ہی دھیما ہے. اچھا. اور بعض انسان ہوتے ہیں جن کے الفاظ کا چناؤ ہوتا تو دھیما ہے، لیکن وہ سننے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لہجے میں سختی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ ایک کمی ہے اور کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. اچھا، مستقبل کی کیا پلاننگ ہے؟ مستقبل میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کاروبار میں یہیں تک رہیں گے کہ آگے اس کو کچھ اضافہ کریں گے؟ کاروبار میں نا جی، زندگی میں انسان کو نا آگے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کرتے رہنا چاہیے. صحیح. میں نے زندگی میں کوئی
7-8 کاروبار کیے ہیں. اچھا. اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں کوئی ایسا میرے ذہن میں کوئی پلان آیا تو زندگی میں خواہش ہے کوئی ایسا کر کے جائے انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کا نام جو چلتا رہے. آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شفیق بھائی، یہ اس چینل کو میں نے دیکھا بھی ہے اور اس میں آنے والی ویڈیوز بھی میں یقیناً دیکھتا ہوں. اس میں جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں نا پسماندہ علاقے میں جو غریب لوگ ہیں اور آپ ان کی آواز بن رہے ہیں، جہاں تک دیگر چینل یا دوسرے ساتھیوں کی نظر نہیں جا رہی، آپ ایسے مسائل کو بھی اجاگر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ترقی کی جانب گامزن ہیں اور اچھی سٹوری دینے کی وجہ سے اس چینل کو پذیرائی مل رہی ہے. تھینکس. آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے نام، ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں. شفیق بھائی، زندگی میں نے تو جو سیکھا ہے نا اپنی لائف میں 42 ایئر، اور اس میں جو میں نے ایکسپیرینس لیا ہے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جس شعبے کے ساتھ بھی منسلک ہونا وہاں پہ انسان کو محنت کا جو دامن ہے نا اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. بھرپور محنت کرنے کا اللہ پاک صلہ جو ہے نا انسان کو ایک بار ناکامی ہو سکتی ہے لیکن اس کا اختتام کامیابی پر ہی ہوتا ہے. صحیح. ناظرین، آپ نے چودھری سجاد احمد صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.